اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج جو ہماری ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے اسباب اور علت ہے، وہ کون کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر خوشی آ جاتی ہے، انسان کا غم دور ہو جاتا ہے۔ اور انسانوں کا جو سب سے آج کل کا جو بڑا مسئلہ ہے، اب پوری دنیا کے جو ہم اور غم، انسان کے ٹینشن، اضطراب، انزائٹی کے جو ریشو ہے، آپ وہ ملاحظہ کریں انٹرنیٹ کے اوپر، اگر آپ سرچ کریں کہ مختلف ممالک میں ٹینشن کی وجہ سے کتنی زیادہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ وہ تمام وجوہات ان کو اگر ہم سامنے رکھ کر اور انسان کے جو تغذیے کا نظام ہے اور انسان کا جو لائف سٹائل ہے، انسان کی جو طرز زندگی ہے، اگر اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تو یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اور اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی کے ساتھ اور اپنے تغذیے میں تبدیلی کے ساتھ یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اور غم جو انسان پہ وارد ہو جاتا ہے وہ ہم اپنے خود سے اور اسی طرح اپنے معاشرے سے کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے روایات میں بہت زیادہ چیزیں وارد ہوئی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پہ خوشی آ جاتی ہے۔ خوشی آ جاتی ہے یعنی انسان کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، انسان کا غم ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو خیالات آ جاتے ہیں، ایسی باتیں جو انسان کو غمدیدہ اور اس طرح حزن میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یفرح بہن الجسم ویربو، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے جسم کو خوش کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس کو نشو و نما دیا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں الطیب، پہلی چیز یہ ہے انسان جو خوشبو لگاتا ہے، بہترین جو طبیعی اور نیچرل خوشبو والی جو چیزیں ہیں، گل محمدی کا عطر ہے، اسی طرح گل نرگس کا عطر ہے، اسی طرح سنجد کے پھولوں کا وہ ہے عطر ہے، مختلف طبیعی اور نیچرل عطر موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کا جسم اس میں نشو و نما پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح انسان میں خوشی آ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بازاروں میں جو عطر ہے، سینٹ ہے، اس میں زیادہ تر کیمیکل ملایا گیا ہے، وہ انسان کی یہ کہ انسان سے غم برطرف کرے، انسان میں غم پیدا کر دیتے ہیں اور دوسری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں الرجی کی جو بیماری ہے آج کل، جو پوری دنیا میں ایک عام بڑی بیماری ہے، شاید بہت یعنی کافی زیادہ لوگ ہیں جو مختلف الرجی کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ جو کیمیکل کی جو بدبودار چیزیں ہیں اس کی وجہ سے وہ مبتلا ہیں اسی میں، یا جو صابن ہے یا اس کے شیمپو ہے یا جو مختلف چیزیں ہیں جس سے بو آتی ہے، کیمیکل بو جو جس سے آتی ہے، یہ ہماری صحت کے لیے یہ بو بھی مضر ہے۔ اسی وجہ سے طب اسلامی اور طب اہل بیت علیہم السلام میں ہم کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہمارے سامنے آ جائے، وہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کو ہم ایک خوشبو والی چیز کے ساتھ اس کا علاج کرا سکتے ہیں، یعنی ان کو ایک عطر تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ عطر اس کے بعد استعمال کریں، دیکھتے ہیں کہ ان کے مغز میں کیا مسئلہ ہے۔ اگر اس کے مغز میں سردی اور تری کا غلبہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ایک ایسا نیچرل عطر تجویز کرتے ہیں جو مزاج کے لحاظ سے گرم ہو۔ جب وہ تجویز کرتے ہیں، جب وہ خوشبو کرتا ہے، اس کو بو لگاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا مغز جو ہے گرم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے مغز میں جو سردی اور تری کا غلبہ پیدا ہو گیا ہے، اس عطر کے ذریعے سے اس سردی اور تری کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی چیز، اور روایات میں بہت زیادہ تاکید عطر لگانے پر، خوشبو لگانے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور فقہ میں بھی اس پہ استحباب کا حکم آیا ہے، اور استحباب بھی اس کا استحباب موقت میں سے ہے، اور اس پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ اس کی وجوہات، یعنی میں فقہی لحاظ سے بھی بات نہیں کرتا ہوں، میں طبی لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ طب میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ٹینشن، ہم و غم کو برطرف کر دیتا ہے۔
ایک اور چیز جو ہمیں خوشی فراہم کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ اللَّيِّن، نرم لباس جو ہے، نرم لباس میں سے بہترین لباس وہ لباس ہے جو پشم سے، بالخصوص جو حیوانات کے پشم سے بنایا جاتا تھا پچھلے زمانوں میں. ابھی تو ہمارے پوری جو لباس ہے وہ پلاسٹک کی لباس ہے. اس زمانے میں جو وہ بنایا جاتا تھا تو اس کے ذریعے سے ہمارے صحت کے لیے وہ مفید ترین چیز تھی. لیکن ابھی جو اس زمانے میں جو ہمیں محروم کیا گیا ہے اور کارخانوں میں پلاسٹک کی لباس ہمیں پہنایا جاتا ہے، پلاسٹک کی برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں، سب ہمارے ہاتھوں میں چائنا کی پلاسٹک کی چیزیں ہیں، تو اس سے ہماری زندگی میں کیا خوشی آ سکتی ہے؟ غم کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے. لہٰذا اگر ایک انسان لین جو نرم لباس جو ہوتا ہے، بالخصوص جو کاٹن کا لباس ہوتا ہے، اگر وہ انسان پہنے تو نرم لباس کی وجہ سے انسان کے اوپر خوشی آ جاتی ہے. تو اگر ایک انسان ہم اور غم میں مبتلا ہے تو آپ اس کو ایک بہترین عطر ہدیے کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے ایک بہترین نرم لباس خرید سکتے ہیں، وہ ان کو دے دیں. ممکن ہے، اور یہ یقیناً ممکن ہے کہ ائمہ سے جو روایات میں جو چیزیں وارد ہوئی ہے اس کی تاثیر یقینی ہے، تو خداوند متعال اپنے اذن سے اس کی وہ ہم اور غم برطرف کر دے گا. تیسری جو چیز ہے، فرماتے ہیں وَشُرْبُ الْعَسَلِ، شہد کا پینا. شہد کا پینا، یہ شہد کو کیسے پیا جا سکتا ہے؟ شہد کو تو پیا نہیں جا سکتا ہے، شہد کو کھایا جاتا ہے. لیکن دوسری روایات کی طرف اگر ہم دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ شہد کی شربت، شہد کی شربت سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک گلاس پانی گرم کریں، نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر، یہ شہد کا شربت بن گیا. شہد کا شربت، اس کا پینا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے وہ ہے، انسان کے ہم اور غم کو برطرف کر دیتا ہے. ایک اور روایت میں اس دن دیکھ رہا تھا، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد کے بارے میں آیا ہے کہ شہد میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، اگر اسی نیت کے ساتھ جس طرح قرآن میں آیا ہے اس نیت کے ساتھ انسان شہد استعمال کرے، شہد پئیں اور کھائیں، تو اس کی وہ بیماری برطرف ہو جائے گی. وگرنہ ایسے تو ہم آج کل کے جو بازار کے شہد ہے، اولا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خالص شہد نہیں مل رہا، دوسرا یہ ہے کہ اگر خالص شہد میں ملے تو پھر ہم اس نیت سے کھاتے اور پیتے بھی نہیں ہیں، پھر بس بیٹھ جاتے ہیں اور کھاتے اپنا پیٹ بھراتے ہیں. اگر اس نیت کے ساتھ کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیت کا بھی انسان کے صحت پہ اثر ہے، انسان کے اندرون کا انسان کے بیرون پر اثر ہے. اور اسی طرح جس طرح انسان کے بیرون کا اندرون پہ اثر ہے، اسی طرح انسان کے اندرون کا بیرون پہ بھی تاثیر ہے. یعنی یہ دو تاثیر جدا نہیں ہے، بلکہ ایک یعنی ایکسٹرنل کا انٹرنل پر، انٹرنل کا ایکسٹرنل پر، دونوں کا ایک دوسرے پہ تاثیر ہے. تو تین چیزیں یہ تھی. اور اس کے علاوہ اسی روایت کی تائید میں ایک اور روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ الطیب یسر، خوشبو جو ہے انسان کو خوش کر دیتا ہے، والعسل یسر، شہد انسان کو خوش کر دیتا ہے، والنظر الی الخضرۃ یسر، اور اسی طرح سبز چیز کی طرف دیکھنا یہ بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے. اور تو ہماری پوری زندگی بجلی کی زندگی بن گئی ہے، لائٹ کی زندگی بن گئی ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ کی زندگی بن گئی ہے، ٹیلی ویژن کی زندگی بن گئی ہے، اور شہری زندگی میں ہمیں درخت نہیں مل رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں سبزی کی طرف دیکھیں. یہاں پہ روایت میں کیا تھے؟ سبزی کی طرف دیکھنا. پرانے جو دیہاتوں کے لوگ ہیں ابھی بھی ان کی نظریں جو ہے وہ آخری عمر تک، مرتے دم تک 100 سال زندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر خراب نہیں ہوتی ہے، ان کی نظر کمزور نہیں ہو جاتی ہے. لیکن ہم جو شہروں میں رہ رہے ہیں، شہری زندگی نے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اس نے ہماری پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہمارے صحت پہ بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ اور برے اثرات پیدا ہو گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ سبزی کی طرف دیکھنا یہ انسان کو خوش کر دیتا ہے. وَالرُّكُوبُ يَسُرُّ، اور اسی طرح سواری کرنا، گھوڑے پر سواری کرنا، اور اسی طرح کوئی بھی سواری ہو جس پہ انسان سواری کریں، اس سواری کی وجہ سے بھی انسان میں خوشی پیدا کی جا سکتی ہے. چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان لباس کے حوالے سے، اور اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے، اور ایک اچھی بیوی انسان کو میسر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں سے انسان خوشی انسان میں پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح ہم و غم ان سے دور کیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.